اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ سورہ ہود کا ایک مضمون ہے، بالکل آج کے حالات کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہا ہے۔ یہی وہ واقعات تھے، گزشتہ قوموں کے واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ یہ طعنہ دیتے تھے کہ دیکھو پرانی قوموں کے واقعات ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہو، باقی جو شرک کہہ رہے ہو، ہمیں یہ شرک کرتے ہو تو کوئی واضح دلیل نہیں دیتے ہو تم۔ بالکل یہی معاملہ آج بھی، یقین کیجئے، گروپس کے اندر بھی اور اپنے علاقے کے اندر بھی ہر جگہ ایمان عقیدے کی بات جب بھی ہم کرتے ہیں، دلائل سے بھرپور دلائل ہیں، قرآن کے بھی اور آفاق و انفس کے بھی، لیکن آخر میں یہی کہتے ہیں کہ دلیل کوئی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ دیکھو ہود علیہ السلام کی قوم بھی یہی بات ہود علیہ السلام کو کہہ رہی ہے، ہر پیغمبر کو یہی بات کہی گئی ہے، اور اب تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی بات کہی جاتی تھی، اور آپ کے امتیوں کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ کہنے لگے قالو یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، کوئی واضح دلیل نہیں لائے ہو، کوئی بات نہیں لائے ہو، کوئی معجزہ لے کے آؤ۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جو ہم نے داتے دستگیر مشکل کشا حاجت روا بنا لیے ہیں، ان کے واسطے وسیلے، ان کے رکوع اور سجدے جو ثابت کر رہے ہیں، تیرے کہنے کی وجہ سے ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو پوری طرح جمی ہوئی ہے پوری قوم۔ اور کہنے لگے وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم بالکل تیرے ماننے والے نہیں ہیں، تیری کوئی بات نہ مانیں گے۔ انی نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تو باتیں کر رہا ہے، یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، مینٹل ہو گیا ہے، اور ہمارے کسی معبود کی مار تمہارے اوپر پڑ گئی ہے، کسی ہمارے معبود کی گرفت میں آ گیا ہے، چونکہ ان کے خلاف تو باتیں کرتا ہے تو انہوں نے تمہیں پکڑ لیا ہے۔ اس طرح تمہارے اندر یہ جو چیز ہے، یہ کوئی نہ کوئی مرض ہے، کوئی دیوانگی ہے، ورنہ عام حالات میں تو پوری قوم ہے، یہ تو اس طرح کی باتیں کوئی نہیں کرتے۔ تو یہی انداز ہوتا ہے مشرک قوم کا، اپنے خیر خواہ کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے، اس کو نکل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قال انی اشہد اللہ، ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو اس بات کے اوپر گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، واشہدو، اور سارے کے ساروں قوم کے لوگوں تم اس بات کے اوپر گواہ ہو جاؤ، سارے میری بات کو سنو اور آگے پیچھے اس کو پھیلاؤ، بتا دو کہ ہود علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے میری اس بات کو، کہ میں بالکل اعلان کرتا ہوں میگا فون کے ذریعے یا لاؤڈ سپیکر ہوگا تو اس کے اوپر، یا یہ جتنے یہ ذرائع ہیں دوسروں تک پہنچانے کے، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ واٹس ایپ کے گروپس ہیں، یا یہ جتنے بھی ہیں، جس انداز سے بھی جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، آئندہ نسلوں تک بھی یہ بات پتہ چل جائے کہ انی بریء مما تشرکون، میں بالکل بیزار ہوں، میں نفرت کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں ان سے، ان تمہارے شریکوں سے، ان پرکھوں سے، جو تم نے اللہ کے علاوہ جن کی باتیں مانتے ہو، جن کے جھنڈے بلند کرتے ہو، جن کی جے جے کار پکارتے ہو، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہو اور نظر و نیاز کرتے ہو، کبھی ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، ان کی میلادیں کرتے ہو اور 11ویاں کرتے ہو، اور ان کے
مورتیاں بناتے ہو یا ان کی تصویریں ہر طرف تم نے پھیلائی ہوئی ہیں، ماڈل پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے مجسمے بناتے ہو، اور جائے نماز کے اوپر بھی اور اپنے گھروں کے اندر بھی آویزاں کرتے ہو، فریم کے اندر ان پیروں کی تصویروں کو، ان معبودوں کو اور گنبدوں کو جو تم پیش کرتے ہو اور عقیدت رکھتے ہو ان سے، اور ان کی باتیں مانتے ہو، اپنے علماء کی اور مشائخ کی باتیں جو تم اللہ کے علاوہ مانتے ہو، میں بالکل بیزار ہوں، میں بالکل انکاری ہوں ان کا، بالکل میں ان کے اوپر سارے تمہارے شرک اور کفر کے اوپر تھوکتا ہوں، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے میرے ذہن کے اندر، وہم و گمان کے اندر بھی تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے نزدیک صرف اللہ کی عزت ہے اور اللہ کے رسولوں کی عزت ہے، اور رسولوں کی بات جس کسی نے بھی مانی ہے ان کی عزت ہے، اور اس معاملے میں جو جتنا زیادہ اللہ کا فرمانبردار ہے وہ اسی انداز سے اللہ کے ہاں بھی پیارا ہوگا اور اللہ کے ہاں مقام پائے گا، اور مومنوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی اسی انداز سے عزت اور احترام ہوگا۔ اس کی بہترین مثال نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جو صحابہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر کے اوپر ہیں، وہ اسی ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ہیں، توحید کی وجہ سے، نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اور ایمان کے معاملے میں جو جوش ہوتا ہے وہ نمبر 1 ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، حالانکہ ذرا دیر سے آئے ہیں لیکن جب آئے ہیں تو پورے خلوص کے ساتھ آئے ہیں، پوری دل کی گہرائی کے ساتھ، اپنی ساری ذاتی جو انا ہوتی ہے یا ذاتی ایک شخصیت ہوتی ہے اس کو ملیا میٹ کر کے آئے ہیں، اور اپنے مالک کی بات کو انہوں نے سر آنکھوں کے اوپر لیا ہے اور پوری زندگی پھر لگا دی ہے، اپنی پوری گویا کلیجہ نکال کے، اور آخری الفاظ جو ان کے آتے ہیں، آخری بالکل آخری دنوں کے اندر، آخری جو الفاظ حج سے جب واپس آ رہے تھے تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کسی نے کوئی قریب تھا اس نے سن لیے کہ مالک اب میں تھک گیا ہوں، اس انداز سے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا یہ معاملہ کہ بالکل وہ شرک سے بیزار ہوتے ہیں، شرک سے نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ دیکھو شرک نہ کرو۔ یہ پوری کائنات کا معاملہ اسی ایک آزمائش کے اوپر ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ مالک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، باقی سارے مخلوق ہیں، کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ مالک کے سامنے کوئی اپنی چلا سکے یا زبردستی منوا سکے یا کسی کے لیے سفارش کرے جس کو اللہ عذاب دینا چاہے، یا کسی مشرک کے لیے سفارش کرتے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، بالکل شرک سے بیزار، یعنی من دونی اللہ کے علاوہ جو بھی معاملہ ہے تمہارا اللہ کے علاوہ وہ سارا سب کا میں انکاری ہوں۔ فقیدونی جمیعاً، اور میں بالکل اعلان کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنی مرضی تدبیریں کرو، جو مرضی پلاننگ کرو، خفیہ سازشیں کرو، ساری جنسیوں کو ملا لو اپنے ساتھ، پوری دنیا کی طاقتوں اور بدماشوں کو ملا لو، سب کچھ اپنی آخری حد تک جتنے تمہارے یہ دانشور ہیں ان کو ملاؤ کہ کیا کیا جائے اس کے خلاف، کس طرح اس کو نیچا دکھایا جائے، کیسے اس کو، ثم لا تنظرون، اور پھر ذرہ برابر مجھے مہلت بھی نہ دو، میں کبھی تم سے گلہ نہیں کروں گا کہ ظالمو تم نے اتنی بڑی پلاننگ کی اور مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی، بالکل، کیونکہ میرا معاملہ ایسا ہے جو تم سمجھنے سے بالکل قاصر ہو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں نے جو بھروسہ کیا ہے، توکل کیا ہے، وہ اپنے مالک کے اوپر کیا، وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں صرف میرا رب ہے بلکہ تمہارا بھی رب ہے، میں تمہارے رب کے اوپر توکل کرتا ہوں، تمہارے رب کے اوپر میں ایمان لایا ہوں، اور تم اپنے رب سے اس طریقے سے دور ہو، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، میرا پورا ایمان ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے۔ اب مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون کون میرے خلاف ہیں اور کتنے ہیں اور کتنے وسائل ہیں ان کے ساتھ اور کون کون ان کا حمایتی ہے، مجھے اس چیز کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے۔ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اور میرا مالک ایسا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، کوئی ایک جاندار بھی ہے، صرف نہیں انسان بلکہ جتنے دوسری بھی مخلوق ہے، سب کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی میرے مالک نے نہ پکڑی ہوئی، یعنی وہ اس کے بالکل مکمل طور پر اس کے اختیار میں نہ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا صرف اتنی جتنا میرا مالک چاہے گا، مجھے آزمائش میں ڈالتے ہوئے جتنا وہ چاہے گا، اور وہ بھی درجات بلند کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی تنگ کرنے کے لیے، باقی پوری دنیا ایکا کر لے میرا بال پھیکا نہیں کر سکتے ہو، ذرہ برابر مجھے نقصان نہیں پہنچا، اسی طرح نفع بھی نہیں دے سکتے ہو، میرا مالک مجھے نقصان دینا چاہے تم سارے چاہو بھی تو میرے پرانے دوست یا بڑے بڑے رشتہ دار یا بڑے بڑے منصب والے، بڑے بڑے افسر، بادشاہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک میرا مالک نہ چاہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا مالک بالکل سیدھی راستے کے اوپر ہے، یعنی صراط مستقیم، یعنی اللہ جو ہے وہ اکیلا معبود ہے، یہ توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ بس صرف ایک ہی ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ
ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور اس کے بعد اسی کی بندگی کرو، اسی کو پکارو، اسی کے رکوع ہیں، اسی کے سجدے ہیں، دیکھنا کسی اور کو نہ کرنا، کوئی ایسا نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کو رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، یا اس کو پکارا جائے مدد کے لیے، یا اس سے واسطے وسیلہ اس کا دیا جائے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس طرح میں جب واسطے وسیلے کے ساتھ پکاروں گا، صدقے کے ساتھ پکاروں گا تو وہ پیارا ہے، لاڈلا ہے، بس اب ضرور مالک سنیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، واسطہ اور وسیلہ دینا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے سے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو۔ تو یہ ایک بیان ہے، اور یہ ایک زبردست قسم کی، یہ ایک سورہ ہود کا تو ہر جو نبی کی دعوت ہے وہ بڑے زبردست انداز سے ہے۔ اور پھر دیکھیے ہر پیغمبر نے اپنی ایک قوم کو بات ضرور کہی ہے دعوت کے ساتھ ساتھ، کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، میں بغیر کسی لالچ کے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یعنی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ باقی تمہارے جتنے دوسرے وہ ہیں علماء ہیں، وہ تم سے لالچ رکھتے ہیں، تم سے پیسے مانگتے ہیں، اور تم سے کوئی نہ کوئی اس طریقے سے امیدیں، یا ووٹ بھی جو مانگیں گے تو لالچ کے لیے مانگیں گے، لیکن مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں نے نہ الیکشن لڑنے ہیں، اور نہ میں نے پیری مریدی کرنی ہے، اور نہ میں نے کبھی اس دین کو بزنس بنانا ہے کہ اذان دے کہ میں تم سے کہوں گا پیسے دو، یا تمہاری نمازیں اگر پڑھائیں تو میں کہوں گا مجھے پیسے دو، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود تم ہو کہ مجھے اپنا دشمن سمجھ کر مجھ سے دست و گریبان ہوتے ہو۔ میں نے اپنا عیش و آرام بھی چھوڑا ہے، دنیا کمانے کی فکر بھی، جس طرح تم مرے جا رہے ہو میں اس طرح نہیں ہوں، تم سے بھی کسی معاوضے کا بالکل مطالبہ نہیں ہے۔ پھر تم سب کی دشمنی بھی مول لے رہا ہوں، سارے علاقے کے لوگ دشمن ہو گئے، رشتہ دار وہ دشمن بن گئے، بچپن کی دوستیاں اور ساری رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں اللہ کی خاطر۔ تو بتاؤ یہ سب کچھ سوچو تو، آخر تم خود بھی تو کچھ سوچو کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کوئی میرا ذاتی فائدہ اس میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے فائدے کے لیے میں یہ دعوت تمہیں دے رہا ہوں، ایمان عقیدے کی دعوت، تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی۔ تو اتنا ذرا بھی تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے، کہ ذرا بھی اس بات کی وہ اہمیت نہیں دیتے ہو، اس کو وزن نہیں دیتے ہو، اور بغیر سوچے سمجھے بس آگے سے او جی ایسے ہی کہہ رہا جی، بس یہ اس طریقے سے تم نے یہ بات کہہ کے اس دعوت کا انکار کیا ہے، اس کی ناقدری کی ہے، اور کبھی الزام لگاتے ہو کہ یہ انتشار پھیلاتا ہے، یہ جناب جماعت کو اس نے ایسا کہا، بس جماعت کو یہی کہا ہے کہ شرک نہ کرو، اور کیا کہا بتائیے؟ بریلویوں کو بھی یہی کہا ہے کہ دیکھو شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور دیوبندیوں کو بھی یہی کہا ہے، اہل حدیثوں کو بھی یہی کہا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ جب ان کو ہم یہی کہتے رہے ہیں تو جماعت والوں، جب تمہارے اندر شرک آیا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ہو، یا یہ کہ اللہ نے اپنی صفت دے دی، اس طرح کی باتیں تمہارے امیر کے منہ سے کیوں نکلی ہیں؟ نہیں نکلی چاہیے تھی، یہ بہت بڑی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ شرک کی باتیں ہیں۔ شرک سے تو بہت زیادہ دشمنی ہونا چاہیے، شرک سے تو دور بھاگنا چاہیے، ذرہ برابر بھی کہیں شرک کا شائبہ ہو تو اس چیز کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہاں جا کے آخرت میں جا کے اگر ذرہ برابر بھی شرک تمہارے اندر ثابت ہو گیا تو بتاؤ کیا کرو گے؟ اس سے بہتر ہے کہ آج ان چیزوں کو چھوڑ دو، قوم لگی ہوئی ہے لگی رہنے دو، یہ میلادیں منا رہی ہے، عرس اور میلے کر رہی ہے، چڑھاوے چڑھا رہی ہے، واسطے وسیلے رکوع سجدے جو کچھ کرے کرو بھائی، تم اللہ تم سے نپٹ لے گا، آخر مجھ سے کیوں مطالبہ ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں؟ ہرگز نہ شامل ہوں گا، بالکل اسی انداز سے جس طرح کہا گیا تھا، اور بالکل آخری بات کہہ دی گئی تھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بالکل اعلان کے ساتھ بار بار اس کو دہرایا گیا کہ دیکھو جن کی تم بندگی کرتے ہو، چڑھاوے چلاتے ہو، سر میلے رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہو، میں نہیں کرتا ہوں، میں بالکل انکاری ہوں ان کی داتائی دستگیری، اور میں موقع ملا میں ان کی چمڑی اتار دوں گا، ان کی داتائی اور دستگیری ملیا میٹ کر دوں گا، تمہارے سارے گنبدوں کو اور مزاروں کو اور تمہاری مورتیوں کو اور تمہارے سارے مندروں کو، ایک مساجد صرف قائم رہیں گی جہاں اللہ کا نام ہوگا، اور اس انداز سے یہ دعوت بڑھتی چلی جائے گی، اور میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، سارے شرک جتنی قسمیں ہیں یہ اللہ کی رحمت کو روکے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے دین کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، جب تک ان کو ہٹا نہ دیا جائے۔ اس کو کفر بالطاغوت کہتے ہیں، یہ طاغوتوں کا کفر کرو، انکار کرو، تم ان کو لیڈر اور امام مانتے ہو، اور ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جنہوں نے کفر و شرک پھیلا کے اپنی اپنی کتابیں ہزار ہزار سال سے یہ ان کی کتابوں کے اندر شرک اور کفر بھرا ہوا ہے، چاہے وہ صوفی ہوں، کوئی صوفی ایسا نہیں جس کے عقیدے کے اندر یہ واسطے وسیلے پکاریں نظر و نیازیں یہ نہ ہوں، وحدت الوجود وحدت الشہود، کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ میں ان کا دفاع کروں؟
ہرگز نہ دفاع کروں گا، میں تو رد کروں گا ان کا، بالکل یہ کسی لائق نہیں ہے، یہ تمہاری تاریخ یہ روشن نہیں بلکہ سیاہ ہے۔ اور وہ جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے پر چلو، انبیاء کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، پوری طرح ہر چیز محفوظ ہے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صحیح راستے پر جب تک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح عزت دی تھی پوری دنیا کے اندر۔ جب تم نے ان کا راستہ چھوڑ کے یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور دوسری قوموں کے راستے تم نے اپنائے ہیں، ان کے عقائد بھی اپنائے ہیں، تو ذلت اور خواری کی وہ داستان جو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو زیادہ ایک موقع ہے جب تک زندہ ہو، جو مر گئے وہ تو اب کوئی تلافی کا موقع نہیں ہے، جو باقی زندہ ہیں وہ توبہ کریں، شرک سے توبہ کریں، بصیرت پوری قوم توبہ کرے، تب خیر آئے گی اللہ کے بندو۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔